برج سرطان کینسر 11 اگست سے 20 اگست 2026 ہفتے وار ہوراسکوپ۔ خوش آمدید میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سید نیر عباس کا سلام۔ آج ہم بات کریں گے برج سرطان کینسر والوں کے لیے 11 اگست سے 20 اگست 2026 کے اہم رجحانات کے بارے میں، اہم واقعات کے بارے میں۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش 21 جون سے 22 جولائی کے درمیان ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسلام کے مطابق غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ یہ معلومات روایتی نجومی رجحانات پر مبنی ہے، اس لیے انہیں حتمی پیشن گوئی نہ سمجھیں۔ اصل کامیابی اللہ پہ ایمان، دعا، محنت اور درست فیصلوں میں ہے۔ 11 اگست سے 20 اگست 2026 کا یہ عرصہ برج سرطان والوں کے لیے ذاتی ترقی، خاندانی سکون، مالی بہتری اور نئے موقعوں کا وقت ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ کی حساس طبیعت اور مضبوط وجدان یعنی کہ آپ کی سکس سینس صحیح فیصلے کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ کچھ پرانے مسائل آہستہ آہستہ حل ہونے کے امکانات اس وقت پیدا ہوں گے جب آپ ان کی ریمیڈی کریں گے، اور انشاءاللہ آپ ان سے جان بھی چھڑا لیں گے، لیکن ریمیڈی ضروری ہے۔ غصے یا جذبات میں آ کر کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی بجائے صبر اور حکمت سے کام لیں۔ اس ہفتے آپ کو کسی بھی حوالے سے، کاروبار کے، بیٹھ جانے کے، شادی کے، کسی بھی حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ لینا پڑ سکتا ہے۔ ایون کہ خاندان میں فیملی پراپرٹی یا وراثتی جائیداد کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ لینا پڑ سکتا ہے۔ کیریئر اور ملازمت کی بات کروں تو یہ کافی پازیٹیو نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کو تھوڑی محنت اور ایمانداری کرنی پڑے گی اور وقت کی پابندی کرنی پڑے گی۔ سینئرز کی نظر میں آپ ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ایفرٹ بھی کریں۔ پروموشن، نئی ذمہ داری یا بہتر ملازمت کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ جہاں پہ میں کہتا ہوں نا ہو سکتے ہیں، وہاں پہ مراد ہے کہ ریمیڈیز کریں تو چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور وہ ریمیڈیز بھی آپ نے اپنے برتھ چارٹ کے یا ذائچے کے حوالے سے کرنی ہے۔ اگر آپ فری لانسر، یوٹیوبر، استاد، ہیلتھ کیئر، سرکاری ملازم، آئی ٹی یا آن لائن کاروبار سے وابستہ ہے تو نئی کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ مالی معاملات کی بات کریں تو مالی معاملات میں بہتری آنے کے امکانات، کسی پرانی رقم کی وصولی یا اضافی آمدنی کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ غیر ضروری اخراجات سے بچیں اور مستقبل کے لیے بچت ضرور کریں۔ سرمایہ کاری سے پہلے مکمل تحقیق کریں۔ محبت اور ازواجی زندگی کی بات کروں تو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کے ساتھ محبت اور اعتماد مزید مضبوط ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرے کو وقت دینا رشتے میں خوشیاں بڑھا سکتا ہے۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو کسی اچھے رشتے کی بات آگے بڑھانے یا نئی ملاقات کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہر جذباتی فیصلے میں دعا، مشورے اور صبر کو ترجیح دیں۔ اولاد اور بچوں کے معاملات کی بات کریں تو بچوں کے ساتھ وقت گزارنے سے ذہنی سکون اور خوشی حاصل ہوگی۔ اگر آپ اولاد کے خواہش مند ہیں، اللہ سے دعا کریں، اس کی رحمت پر کامل یقین رکھیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت نعمت ہے اور اس کا بہترین وقت وہی جانتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ لاجک کل میجک۔ یقین رکھیں، یقین رکھیں، یقین دیکھیں، معجزے وہیں ہوتے ہیں جب یقین کامل ہوتا ہے۔ آپ یقین کے ساتھ چلیں تو اس سال میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی پریگنسی کی بہار جو ہے وہ آ جائے گی، امید لگ جائے گی۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اس عرصے میں کسی اچھے رشتے کی بات شروع ہونے یا مثبت پیش رفت کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر پہلے سے رشتہ طے ہے تو مزید پیش رفت دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ ہر اہم فیصلے سے پہلے استخارہ کریں اور والدین کی رائے جو ہے وہ ضرور لیں۔ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا انتظار ہے، کاغذات مکمل رکھیں، تاخیر میں مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کام اپنے بہترین وقت پہ مکمل کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک جیون ساتھی، ایک باہر جانا، کسی کو پیسے دینا، اس کو ہمیشہ آپ استخارے کے ساتھ لے کے چلا کریں۔ کوشش کیا کریں کہ استخارہ اور استخارہ لازمی کریں، ٹھیک ہو گیا؟ خاندان آپ کی سب سے بڑی طاقت ثابت ہو سکتا ہے۔ والدین کی خدمت کریں، دعائیں لیں، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر کریں۔ اگر کوئی پرانا ناراض ہے تو معاف کر کے رشتہ دوبارہ جوڑنے کی کوشش کریں، اور یہ پہلے آپ کو کرنی پڑے گی۔ صحت مجموعی طور پر بہتر رہے گی، لیکن ذہنی دباؤ کسی مسئلے کو لے کر رہے گا۔ طالب علموں کے لیے وقت کامیابی کی بنیاد رکھنے کا ہے، اپنی توجہ صرف اپنے مقصد پہ رکھیں۔ کاروباری افراد کے لیے نئے گاہک اور نئے معاہدوں کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔
کاروبار میں توسیع کے لیے اچھی منصوبہ بندی فائدہ دے سکتی ہے۔ ہر معاہدے کو مکمل پڑھنے کے بعد فیصلہ کریں۔ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، استغفار کریں، صدقہ دیں اور ہر نیا کام شروع کرنے سے پہلے اللہ سے خیر اور آسانی کی دعا کریں۔ رزق میں برکت کے لیے یا رزاق کو 308 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ 11 اور 12 اگست کی بات کروں تو پرانے کام مکمل کرنے، اہم منصوبے اور گھریلو معاملات بہتر بنانے کے لیے اچھا وقت ہے۔ 13 اور 14 اگست کی بات کروں تو مالی معاملات، انٹرویو، کاروباری ملاقات یا کسی اہم فیصلے کے لیے پازیٹیو دن ہو سکتے ہیں۔ 15 اور 16 اگست کی بات کروں تو خاندان، شریکیات، والدین اور بچوں کے ساتھ وقت گزارنے سے خوشی اور سکون حاصل ہوگا۔ 17 اور 18 اگست کی بات کروں تو نئی ملازمت، کاروبار، تعلیم یا نئے موقعوں کے مثبت امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ 19 اور 20 اگست کی بات کروں تو عبادت، دعا، صدقہ، روحانی سکون اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے بہترین وقت ہو سکتا ہے۔ اس عرصے کے اہم مشورے ہیں کہ جذبات پہ قابو رکھیں، ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں، فضول خرچی سے بچیں، خاندان کے لیے وقت نکالیں، صحت کو نظر انداز نہ کریں، اللہ سے دعا اور استغفار جاری رکھیں اور نئے موقعوں سے فائدہ اٹھائیں۔ خوش قسمت رنگ وائٹ، سفید، آسمانی نیلا اور ہلکا سبز۔ خوش قسمت نمبر 2، 7، 16 اور 20، 2، 7، 16 اور 20۔ خوش قسمت دن پیر، جمعرات اور جمعہ۔ جو دل اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اپنے پیاروں کی قدر کریں کیونکہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی محبت، دعا اور خاندان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ کامیابی صرف مضبوط لوگوں کو نہیں ملتی بلکہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہر آزمائش کے بعد دوبارہ کھڑا ہونے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اپنے خوابوں پہ یقین رکھیں، محنت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ رکھیں کیونکہ وہ بہترین وقت پر بہترین عطا کرتا ہے اور وہ بے مثال عطا کرتا ہے اور وہ بہت عطا کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ سے مانگو بے انتہا مانگو کیونکہ امپاسبل یا ناممکن کا لفظ ہمارے پاس ہے، اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ دوستو 11 اگست سے 20 اگست 2026 کا یہ وقت برج سرطان والوں کے لیے خاندانی خوشیوں، مالی بہتری، کیریئر میں ترقی، روحانی سکون اور نئے موقعوں کا وقت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں روایتی نجومی معلومات صرف عمومی رجحانات بیان کرتی ہیں جبکہ اصل علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ ایمان، دعا، محنت، صبر اور اچھے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو انشاءاللہ ہر شعبے میں بہتری کے امکانات پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، رزق حلال، نیک اولاد، خوشحال ازواج زندگی، سفر میں آسانی، ویزے کے معاملات میں خیر، کاروبار میں برکت، ذہنی سکون اور اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک 100 روپے کریانے کی دکان والے کو دے، اسے کہیں چاول، ٹوٹا، چینی اور دالیں مکس کر دے، پیلی، سرخ، کالی، اور یہ 8 کو ڈالے، کالے کیڑے نہیں ہوتے موٹے، ان کو ڈالیں اور ان سے کہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر دیکھیں کیسے رب آپ کو رنگ لگاتا ہے اور بے شمار لگاتا ہے۔ اس پہ یقین کامل رکھیں، بہت دے گا انشاءاللہ۔